اللہ کے ولی سے خوف کر رہی ہے۔ محترم سامعین اکرام، آئیے میں تمہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم اور مریدوں میں گفتگو چل رہی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک مرید آتا ہے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے حضور آج میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ محترم سامعین اکرام، حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ تو حضور جو ہے غلام نے عرض کیا حضور آج میرے گھر دعوت ہے، آپ شام کو آ جائیں، میرے گھر تشریف لے آئیں دعوت پر۔ تو حضور غوث اعظم نے اس کی دعوت کو قبول فرما لی۔ محترم سامعین اکرام، بات چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر اتنے میں دوسرا مرید آیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آج میرا دل کہہ رہا ہے، میرا من کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، دعوت پر آئیں۔ تو محترم سامعین اکرام، انہوں نے بھی غوث اعظم کو دعوت کا عریضہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے مسلسل لوگ آتے گئے۔ حضور غوث اعظم نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد انہی میں سے ایک مرید جو بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہی میں سے غوث اعظم کے مریدوں میں سے ایک مرید کھڑا ہوا اور غوث اعظم سے عرض کرتا ہے حضور آج تو آپ کے بارگاہ میں کافی غلام آ چکے ہیں، کافی جو ہے مرید آ چکے ہیں آپ کو دعوت دینے کے لیے، اور آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا ہے۔ قبول فرمانے کے بعد آپ نے ہر ایک کو وعدہ دے دیا ہے کہ شام کو ہر ایک کے گھر میں حاضر ہوں گے، لیکن حضور آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی مقام ہے اور جو ہے الگ الگ مقامات پر جانا ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، آپ کیسے ان سبھی مریدوں کے گھر میں حاضر ہوں گے؟ محترم سامعین اکرام، وہ مرید آیا، آپ نے اس کی بھی دعوت قبول فرما لی، ایک اور مرید آیا، اس کی بھی دعوت قبول فرما لی۔ اسی طریقے سے مسلسل لوگ آتے گئے، آپ ہر ایک کی دعوت کو قبول فرماتے رہے، لیکن غوث اعظم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے گھروں میں پہنچیں گے کیسے، آپ ان کے گھروں میں کیسے ایک وقت میں حاضر ہوں گے؟ تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے مرید بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم، یعنی وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے خوف بنا کر بھیجا ہے، ان کے دل میں دنیا کی کوئی خوف کی چیز نہیں ہے، ان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا جو ملال نہیں ہے۔ لیکن محترم سامعین اکرام، وہ صحابی عرض کرتے ہیں، پھر وہ جو غلام عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے بتا تو دیجئے کہ ایسے آپ کس طریقے سے ان سبھی کے سب مریدوں کے گھر میں ایک وقت میں جو ہے آپ پہنچیں گے؟ تو محترم سامعین اکرام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو ہے محفل سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس مرید کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس پیڑ کے نیچے اس مرید کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کھڑا کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جو ہے میرے مرید تو آنکھیں بند کر لے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، غوث اعظم بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں، عرش و کرسی کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، غوث اعظم عرش کرسی پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے مرید سے حکم کہتے ہیں، اپنے جو ہے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ اے مرید اب آنکھیں کھول، اور آنکھیں کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ غوث اعظم ہر ایک پتے پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ درخت جس کے نیچے کھڑا ہوا ہے اس درخت کے پتوں پر نظر ڈالتا ہے، وہ مرید درخت پر دیکھتا ہے تو غوث اعظم ہر ایک جو ہے پتے پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، جب غوث اعظم ہر ایک پتے پر نظر آ رہے ہیں، ہر ایک غوث اعظم انہیں چاروں طرف غوث اعظم دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ جب غوث اعظم ہر پتے پر نظر آ سکتے ہیں تو ایک وقت میں سارے مریدوں کے گھر کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین اکرام، اور پھر وہی مرید جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور
میں نے مان لیا ہے کہ جو ہے آپ سارے گھروں میں پہنچ سکتے ہیں، آپ جو ہے دنیا کے ہر خطے ذرے ذرے میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، وہی مرید غوث اعظم کی شان پھر بیان کرنے لگتا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ بیان کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دنیا والو سن لو کہ اگر تم دنیا کے جتنے جو درخت ہیں ان درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ان درختوں کی جو ہے ان درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لو، کلمیں بنانے کے بعد اب ہمیں سیاہی کی ضرورت پڑتی ہے، سیاہی ہونا چاہیے اس کو لکھنے کے لیے، کیونکہ محترم سامعین اکرام مگر سیاہی کے کوئی قلم چلایا نہیں جا سکتا ہے، تو اب سیاہی کی ضرورت پڑے گی۔ غوث اعظم کی شان بیان کرنا ہے، غوث اعظم کی شان بھی لکھنا ہے، کس طریقے سے لکھے گا؟ تو محترم سامعین اکرام وہی مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اب سیاہی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو جو مرید پھر غوث اعظم کی بارگاہ سے آتا ہے اور جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، دنیا میں جہاں کہیں بھی سمندر تمہیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں میں جتنا پانی ہے ان پانیوں کی سیاہی بنا لیجئے، اور سیاہی بنانے کے بعد قلم بھی تیار ہو چکا ہے، سیاہی بھی تیار ہو چکی ہے، لیکن غوث اعظم کی تاثیر بیان کرنا بھی کس طریقے سے بیان کی جائے، اب لکھنے کو کس طریقے سے شروع کیا جائے؟ تو محترم سامعین اکرام لکھنے کے لیے بھی ایک کاغذ ہونا چاہیے۔ اب کاغذ کی ضرورت پڑ رہی ہے، کاغذ کہاں سے لایا جائے؟ تو محترم سامعین اکرام وہی مرید کہتا ہے کہ اے دنیا والو سنو، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کو توڑ کر ان کے ورق بنا لیجئے، اور ورق بنانے کے بعد اس پر غوث اعظم کی تاثیر بیان کرنے لگ جائیے، غوث اعظم کا مرتبہ شمار کرنے لگ جائیے، غوث اعظم کی بلندی لکھنے کو شروع کر دیجئے۔ تو محترم سامعین اکرام دنیا کی ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائے گی، دنیا کے جتنے قلم آپ نے بنائے ہیں وہ سارے قلم ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے، جو دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، دنیا کے جتنے ورق ہیں وہ ورق کی جو ہے ورق ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ غوث اعظم کی شان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، غوث اعظم کا مرتبہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، غوث اعظم کی بلندیاں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام اسی وجہ سے بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا عشق و محبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آپ اندازہ کیجئے جب ہم اور آپ دنیا کے ساری مخلوق مل کر صرف اور صرف اللہ کے ایک ولی کی تاثیر نہیں بیان کر سکتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی جو ہے شان نہیں لکھ سکتے ہیں، تو محترم سامعین اکرام آپ جو جس کے صدقے سے رب کائنات نے ہمیں بنایا ہے، دنیا کے خطوں کو بنایا ہے، دنیا کے ذروں کو بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے سے رب کائنات نے ہمارے وجود کو بنایا ہے، اگر آج ہم اس کی تاثیر بیان کرنے لگ جائیں، اس کی رفعت بیان کرنے لگ جائیں، اس کی بلندیاں شمار کرنے لگ جائیں تو کیسے شمار کریں گے؟ محترم سامعین اکرام جب ہم اللہ کے ایک ولی کی تاثیر نہیں بیان کر سکتے ہیں تو جس کے صدقے سے رب کائنات نے یہ کائنات کو بنایا ہے اس کی ہم تاثیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی ہم تعریف کس طریقے سے شمار کر سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین اکرام یہ تھا اللہ کے ولیوں کا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اتنا بڑا مقام پر فیض عطا فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام غوث اعظم کا مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غوث اعظم نے کتنے غوث اعظم کو رب کائنات نے کتنے بلند و بالا مقام سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے ولی ہیں ہر ایک ولی کے گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے، یعنی غوث اعظم کو اتنا بڑا ولایت کا رتبہ مل گیا ہے، غوث اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے غوث اعظم، اے جنید بغدادی، تمہیں میں نے سارے ولیوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں میں جس طریقے سے میرے جو غوث اعظم کو رب کائنات نے سارے ولیوں پر فیض بلند و بالا بنا کر بھیجا ہے، سارے ولیوں پر جو ہے مرتبہ عطا فرمایا ہے، سارے ولیوں پر ان کا فیض عطا فرمایا ہے، سارے ولیوں سے بلند و بالا فرمایا ہے، اسی طریقے سے رب کائنات نے میرے محبوب کو دنیا میں جتنے فرشتے آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے شہداء آئے ہیں، جتنے صالحین آئے ہیں، ان سب سے بلند و بالا بنا کر بھیجا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام رب کائنات نے
ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، ہمیں غوث اعظم عطا کر دیا، ہمیں اپنے ولیوں کو دے دیا، پھر بھی آج ہم اور آپ دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ آج آپ اپنا جائزہ لیجئے، اپنے حالاتوں کو دیکھیے کہ رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہو گئے، ہم اور آپ کس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ آج اپنی قوم کے حالات کو دیکھیے کہ رب کائنات نے ہمیں کس حالات میں پیدا فرمایا ہے۔ یاد کیجئے مسلمانوں، کل میدان محشر میں رب کائنات تم سے سوال کرے گا کہ پھر تم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ آج ہم دنیا پر آ رہے ہیں، اپنے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن کل میدان محشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے سر کو کیسے اٹھائیں گے؟ کیسے اپنے چہرے کو رب کائنات کو ہم دکھائیں گے؟ لیکن محترم سامعین کرام،